السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اور محترم سامعین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اپنے دامن میں بے شمار نعمتوں کو لیے ہوئے، بے شمار برکتوں کو لیے ہوئے، اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور ہم اور آپ اس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں چونکہ جہاں بے شمار اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازا اور ثواب کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری عبادات کو بنایا، وہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرے۔ اس سلسلے میں چونکہ اخیر مرحلے میں دو چیزوں کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں کثرت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے نماز عید کا ہے۔ ایسی صورتحال میں جبکہ ہمارے ملک میں کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت میں لاک ڈاؤن کے مرحلے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جمعۃ الوداع ہم کیسے ادا کریں، اور پھر نماز عید کی ادائیگی کیسے ہو۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہم نے رمضان المبارک کے گزشتہ جمعہ کو ہم نے گزارا ہے لاک ڈاؤن کی پابندی کرتے ہوئے، گورنمنٹ کی طرف سے یہاں کے قانون کے مطابق جتنے لوگوں کی اجازت ہے اتنے لوگ مسجد میں نماز ادا کر لیں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر ظہر کی نماز فرداً ادا کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا کر لینے سے ہم کو جمعہ میں حاضری کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نیت ہماری حاضری کی ہے، اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا آپ جمعہ کے بجائے اگر ظہر کی ادائیگی کرتے ہیں اور نیت ہے جمعۃ الوداع میں حاضر ہونے کی، کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے جیسا کہ لاک ڈاؤن میں پابندی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس حاضری کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے نماز عید میں ہمیں اور آپ کو احتیاط برتنی ہے کہ نماز عید کے لیے جتنے لوگوں کی اجازت ہو گورنمنٹ کی طرف سے، اتنے لوگ عیدگاہ میں یا جہاں نماز عید ادا کرتے ہیں وہاں وہ نماز عید کے لیے حاضر ہوں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ نماز عید کی جگہ یا تو 2 رکعت نفل یا پھر 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کریں، اور نیت اس کی ہے نماز عید میں حاضر ہونے کی، وہ کسی عذر کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پا رہا ہے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، نماز عید میں حاضری کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں بہت اہم تحریر ہمارے اور آپ کے سامنے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور محقق مسائل جدیدہ رئیس الفقہا سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں پوری امت کے لیے جو رہنمائی کا کام کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ پروردگار عالم انہیں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں مفتی صاحب قبلہ کا سایہ جماعت اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔
نماز جمعہ کے مسئلے میں جب یہ امت پریشان تھی اور لوگ پریشان تھے کہ آخر لاک ڈاؤن کے درمیان میں لوگ نماز جمعہ کیسے ادا کریں، تو ایسے وقت میں حضور سراج الفقہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور نے پوری امت کے لیے رہنمائی کا کام کیا، اور پھر لوگ بآسانی اس مسئلے پہ عمل کر کے، بلکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تقریباً حضور سراج الفقہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دام ظلہ علینا کے بتائے ہوئے مسئلے پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جمعۃ الوداع اور نماز عید کے تعلق سے بھی حضور سراج الفقہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتے ہوئے ایک اچھی تحریر آپ نے پوری امت کے لیے بھیجا ہے، جو ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جمعۃ الوداع میں اور نماز عید کے لیے عیدگاہ اگر عذر کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تو جو اس سے پہلے میں نے بتایا اس طریقے پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جمعۃ الوداع میں حاضری کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور نماز عید کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور سراج الفقہ ارشاد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں سب سے پہلے کہ پہلے ایک ایمان افروز حدیث سنیے، اور اس کے بعد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوتے وقت میں جب مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو صحابہ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی مقیم ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ نیت عبادت و ثواب عبادت میں تمہارے ساتھ تھے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں، ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے روک رکھا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور حوالے کے طور پہ جامعہ اشرفیہ سے جو لیٹر پیڈ شائع ہوا اس پہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نتیجے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں نیت عبادت ہو مگر عذر کی وجہ سے نہ کر سکے تو عبادت کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم لوگوں کی نیت ہے کہ کوئی عذر نہیں ہو تو نماز عید کے لیے حاضر ہوں گے، نیت ہے کوئی عذر نہیں ہو تو جمعۃ الوداع کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن عذر کی وجہ سے اگر ہم حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری کا ثواب عطا فرمائے گا، نماز عید کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور جمعۃ الوداع کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری شریف میں ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے حالانکہ اس کی نیت کرنے کی ہے تو اس کے لیے ان نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے وہ صلاۃ اللیل نہ پڑھ سکے، یعنی رات کی نماز نہیں پڑھ سکے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس پر اللہ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 188 پر موجود ہے، اور کرمانی شرح بخاری میں ہے فیہ دلیل علی ان المعذور لہ ثواب الفعل اذا ترکہ للعذر، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ معذور عذر کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو اسے عبادت کا ثواب ملے گا۔ محترم سامعین و حاضرین، اب آپ اس سال کرونا وائرس
اور لاک ڈاؤن کے عذر کی وجہ سے جمعۃ الوداع اور نماز عید کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، مگر خدائے کریم کے کرم کی بارش سے آپ فیضیاب ضرور ہوں گے۔ نمبر 2 میں حضور سراج الفقہ نے فرمایا کہ جمعۃ الوداع کی فضیلت و ثواب سے سرفرازی، یہ ہیڈ لائن ہے اس کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد آپ حضرات تنہا ظہر کی فرض نماز اور سنتیں گھر میں پڑھیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہو، جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو قانوناً جو اعلان کیا گیا اس پہ عمل کرنے کے لیے جتنے لوگ نماز جمعہ کے لیے مسجد حاضر ہو سکتے ہوں تو اتنا ہی لوگ مسجد میں حاضر ہوں، وہاں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اس کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کریں اور ظہر کی فرض پڑھیں اور سنتیں بھی اپنے گھر پر پڑھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد آپ حضرات تنہا ظہر کی فرض نماز اور سنتیں گھر میں پڑھیں، آپ کو ان نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی عذر کی وجہ سے آپ کو جمعۃ الوداع کی جماعت میں حاضری کی بھی فضیلت حاصل ہوگی اور اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ نماز تو وہی مقبول بارگاہ ہوتی ہے جو شریعت کی ہدایت کے مطابق ہو، اور جمعہ کے بدلے جو ظہر پڑھی جاتی ہے اس بارے میں شریعت کی ہدایت یہی ہے کہ تنہا پڑھیں، جماعت سے نہیں۔ آخر جب شریعت طاہرہ اس پر راضی ہے کہ ہم تنہا پڑھیں تو ہم کو بھی اسی پر راضی ہونا چاہیے۔ ہمیں تو حکم بجا لانے سے مطلب ہے، باقی اس کی حکمت اور راز صاحب شریعت کو معلوم ہے۔